سب سے پہلے ہم روزوں کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، رمضان کی فضیلتوں کے حوالے سے بات کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم آج کی رات کی طرف آئیں گے. روزے کی فضیلت میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اگر آپ اس بارے میں بھی ڈسکس کریں تو ہمیں اچھا لگے گا. جی ضرور انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں رمضان کی فضیلت سے بھی پہلے فیصل بھائی جیت کے متعلق ایک دو گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے آج ہم کتنا خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے یہ ٹرافی جیت لی ہے. حالانکہ ٹرافی کی ایک دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا کپ ہے, کوئی بذات خود کوئی حیثیت یا مقام نہیں ہے. اصل مسلمان کی اور پاکستانیوں کی میں جیت یہ سمجھوں گا کہ اسی ماہ مبارک میں ہمیں یہ وطن عزیز ملا تھا. بے شک. اور وہ بھی 27 کی شب میں ملا تھا. بے شک. اور کس بنیاد میں ملا تھا؟ مدینہ کی نسبت سے ملا تھا. جیسے مدینہ اسٹیٹ بنی دین کی بنیاد پہ, کلمے کی بنیاد پہ, یہ اسٹیٹ بھی بنی تھی کلمے کی بنیاد پہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن آج کم قسمتی سے ہندوؤں سے یا انڈیا سے ہم جیت کے تو بڑا خوش ہو رہے ہیں, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا اللہ کی قسم اصل جیت ہماری تب ہوگی جب ہم ثقافت میں بھی ان سے جیتیں گے اور اپنے آقا کی ثقافت کی طرف آئیں گے. سبحان اللہ. اصل جیت کا دن ہمارا وہ دن ہوگا کہ جب ہماری ثقافت, ہماری تہذیب, ہمارا کلچر, ہمارا تمدن, ہمارا زندگی کا لائف سٹائل جو ہے, جو زندگی سلامت رہے آپ کی, جو آپ لے کے چل رہے ہیں, اللہ اس میں خیروں کا ذریعہ بنائے آپ لوگوں کو. تو اصل ہماری جیت اس دن ہوگی فیصل بھائی. یہ بھی اچھی چیزیں ہیں, اس میں مسلمان کو آگے بڑھنا چاہیے. جیسا کہ صحابہ کے متعلق آتا کہ یتحابون الکفار ویغضبون الکفر. کفار سے محبت کرتے تھے, کفر سے نفرت کرتے تھے. آج ہم نے الٹ معاملہ شروع کر دیا. ہماری شاید کوئی شادی ہو جس میں ہندوؤں کی رسمیں نہ ہوں, شاید ہمارا کوئی مرنا ہو جس میں ہندوؤں کی رسمیں نہ ہوں. آج ہم ایک ٹرافی لے کے تو اتنا خوش ہو رہے ہیں. میں نے یقین کر کتنے نفل پڑھے ہیں, منت میں مانے تھے کہ اللہ یعنی ہمارا اوورآل سب کا ہی ہے کہ ہمیں سب کو خوشی ہو رہی ہے. افطاری میں بھی کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا کہ اتنی خوشی کی کیفیت تھی. لیکن اصل جو خوشی ہے ہم اپنی خوشی کو اپنے آقا کے ساتھ ملائیں. اب میں آؤں گا جو آپ نے رمضان کے حوالے سے فرمایا, سرخرو ہونے والی بات ہے. اوبویسلی شکر الحمدللہ. بے شک جی, ہر فتح پہ, ہر خوش ہونا چاہیے ہمیں. خوش مطلب ہمارا مذہب کبھی بھی یہ تو نہیں کہتا کہ ہم خوشی نہ ہوں. لیکن جی بالکل, میں نے جیسے عرض کیا کہ میں نے خود نفل پڑھے ہیں, منت مانی تھی کہ اللہ ہمارے پاکستان کو فتح عطا فرما, دعا بھی مانگی, ہمیشہ ہر مقصد میں کامیاب کرے. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارا بہت چھوٹا ٹارگٹ ہے جس پہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. ہمارا اصل ٹارگٹ ہے کہ ہم تہذیب میں ان سے فتح کریں, ان کی تہذیب اور ان کی غلامی سے نکلیں. لیکن مولانا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو کلچر ہوتا ہے, میں ہمیشہ جب بھی ہم مختلف جگہوں پہ گئے ہیں ہم نے دیکھا ہے جو کلچر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مذہب پہ بھاری ہوتا ہے. تھوڑا سا ہمیں مطلب میں رچ بس گیا ہوتا ہے, رچ بس گیا ہوتا ہے تھوڑا سا خاندانی وہ چیزیں چلتی مطلب ہم اگر کسی کو یہ کہیں کہ نہیں مہندیوں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا یا مہندی نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں بھائی کیا بات کر رہے ہو, ہمارے تو بڑے بزرگ یہی کرتے آ رہے ہیں. تو اس وقت ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں. یا اگر ہم بھی کسی سے کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرتے, اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں, تو کہتے ہیں چپ کرو, تمہیں کیا پتا کل کی پوت ہے, تم لوگ اٹھ کے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہو. ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا, ہم تو یہ دیکھتے آ رہے ہیں. تو وہ بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ بھی تھوڑا سا ہم جو ہے اس کا میں شارٹلی جواب یہ دوں گا میری جان. مشرکین مکہ کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں دعوت دی تو وہ آگے سے یہی جواب, جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں چپ کرا دیتے ہیں, تو امام الانبیاء کو بھی لوگوں نے چپ کرانے کی کوشش کی. پھر آگے سے ہمارے آقا نے کیا جواب دیا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو, ایک میں سورج رکھ دو, رب کعبہ کی قسم میں اس مذہب کو, اس دین کو نہیں چھوڑوں گا. اور مشرکین مکہ یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ہمارے بڑے ایسی بات دیکھیں, عمر کے بڑے ہونے سے بڑا نہیں ہوگا انسان جو جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آئے گا. اب ابو لہب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں بڑوں میں شمار ہوتا ہے, لیکن آقا کی ترتیب پہ نہیں آیا, کدھر چلا گیا. بلال حبشی کدھر سے اٹھے, غلامی میں آئے, رب نے پوری کائنات میں سب سے پہلے جنت میں داخلہ ان کا کروا دیا. بے شک. تو مشرکین بھی یہ کہا کرتے تھے وجدنا علیہ آباءنا, ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی روش پہ پایا ہے, لہذا ہم اس کو تو نہیں چھوڑیں گے. درخواست یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو آئیڈیل شخصیت دی ہیں, جن کی باتوں کو غیروں نے اپنایا, سیدنا عمر فاروق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادموں میں سے ہیں, غیروں نے آج نام باقاعدہ رکھا عمر لاز کے نام سے کہ انہی کے قوانین, انہی کا نظام, انہی کی ترتیب کو لے کے چل رہے ہیں, اور وہ کہاں پہنچ گئے. اور آج پاکستان ہر اعتبار سے ذرا اس پہ آئیں, انسان کی بنیادی 2-4 چیزیں ہوتی ہیں, اس کی تعلیم, اس کی حفاظت اور اس کا علاج معالجہ.
آپ ہر پہلو میں دیکھیں کدھر ہم چلے گئے. وجہ کیا ہے کہ اس ترتیب کو, اس تہذیب کو, اس نظام کو جس میں احساس بھرا ہوا تھا, اس بیس کو چھوڑا. آج غریب بھی پریشان, امیر بھی پریشان. میں نے یقین کریں فیصل بھائی, عرب نے کھرپتی لوگوں کو دیکھا, ان کو بھی روتے ہوئے دیکھا. غریب, میں جھونپڑیوں میں جاتا ہوں, وہاں ان کو جا کے دیکھا, ان کو بھی روتے ہوئے دیکھا. ایک بریگیڈیئر صاحب کے پاس میں گیا تو ماہر نفسیات تھے. جب جا کے بیٹھا تو مجھے کہنے لگے میں نے آپ کے جنید جمشید بھائی کے ساتھ بڑے پروگرام دیکھے, اللہ ہمارے بھائی پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. تو آپ پوری دنیا کو وظائف بتاتے ہیں, ہمیں بھی کچھ وظیفہ بتائیں. بات چیت ہوتی رہی تو آخر مجھے کہنے لگے کہ میرے پاس آپ سے پہلے جو پیشنٹ آئے ہوئے تھے, میں کہا جی فلاں جنرل صاحب آئے ہوئے تھے. کہنے لگے جرنیل سے لے کر عام فوجی تک, آئی جی سے لے کر عام پولیس والا, اور بڑے سے بڑے فنکار اداکار سے لے کر نیچے تک, غریب عوام, امیر عوام, ہر طرح کا طبقہ میرے پاس آتا ہے اور آ کے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے, ہمیں دوائی لکھ کے دیں, ہمیں سکون آئے, سکون کی نیند آئے. یہ بات کہہ کے بریگیڈیئر صاحب کی خود بھی آنکھوں میں آنسو. کہنے لگے مولانا صاحب میری زندگی میں بھی سکون نہیں ہے, مجھے کو دوائی بتائیں, مجھے کو وظیفہ بتائیں. میں نے کو کہا کہ الحمدللہ میں پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جاتا ہوں بیانات کے سلسلوں میں. دوسرا مطلب نہ لے لیجئے گا کہ جیلوں میں ویسے جاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ قیدیوں کو, بڑے بڑے پریشان جو بیچارے مظلوم اندر ہیں, ان کو یہ وظیفہ بتایا. جب رب سے کنیکشن انسان کا جڑتا ہے, جو کہ رمضان کا بھی مقصد ہے, تو پھر اللہ ساری آسانیاں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. 2 نفل روزانہ پڑھیں غسل کر کے, اس کے بعد لفظ ہے یا توابو, یہ ہمارے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا تھا. اور اس کے فیصل بھائی عجیب اثرات دیکھیں, ایسے کنیکشن جڑتا ہے انسان کا اللہ کے ساتھ کہ ساری پریشانیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں, یوں جیسے بادل آتا ہے اور چھٹ جاتا ہے. میں نے کہا یہ کیجیے. اگلے ہفتے میں جب گیا ان کے پاس دوبارہ 360 دفعہ میں نے کہا اس کو روزانہ پڑھیں اور بعد میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں, رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنائیں. جب میں اگلے ہفتے گیا تو انہوں نے کاؤنٹر سے ہی مجھے دیکھا تو باہر آ گئے. حالانکہ عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ اپنے ذرا, ظاہر ہے کہ اللہ نے ایک عہدہ نسبت دی ہوئی ہے, نہیں آتے اس ترتیب. آ کے انہوں نے میرا ماتھا چوما اور کہنے لگے یہ زندگی کا میرا پہلا ہفتہ تھا جو اتنے سکون میں گزرا. تو میری جان, جس ترتیبوں پہ بھی ہم چل رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں, چاہے وہ ہمارے ملک کے بڑے ہیں, سکون میں وہ بھی نہیں ہیں. میں ہر سیاسی حلقہ احباب کے پاس بھی گیا ہوں, ان کے پاس بھی بے سکونی دیکھی. یقین کریں, جو چاہے نون کے بڑے ہیں, چاہے پی ٹی اے کے بڑے ہیں, چاہے پیپل پارٹی کے بڑے ہیں, سب کے پاس میں گیا ہوں. مجھے تو کسی کے پاس سکون نظر نہیں آیا. سکون دیکھیں, جیسے یہ اللہ جل جلالہ نے پیٹ کے اندر کھانے کا ایک خانہ بنایا, پانی کا بنایا. آپ کو سخت پیاس لگی ہو اور ہزاروں طرح کی چیزیں رکھ دیجئے, آپ کی پیاس بجھ جائے گی. ایسے ہی آپ کو سخت بھوک لگی ہو, ہزاروں طرح کے مشروبات دے گا کہ کھانا کھلاؤ گے. ایسی جو دل والا کھانا نا, سوائے اللہ کی محبت کے کسی اور چیز سے پر ہو ہی نہیں سکتا. کوشش کر رہا ہے انسان. ہاں, لوگ اسی لیے وہ پتہ ہے, اسی لیے اتنا بھٹکتے بھی رہتے ہیں اور جو ہے ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں.